اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین قدس سرا کے حالات۔ سلطان المشائخ برہان الحقائق، اولیاء دین کے سردار، اصفیاء عالم یقین کے پیشوا، عالم علوم ربانی، کاشف اسرار رحمانی، ظاہر و باطن میں آراستہ، اپنے وجود مبارک میں امور عالم سے پیراستہ، خدا تعالیٰ کی صفات کے شیدا، باری تعالیٰ کے عاشق، کانے کرامت کے میدن، صورت لطافت کے مخزن، اولیاء اللہ کے زمرہ میں کثرت آہوزاری کے ساتھ مصروف اصفیاء کے حلقوں میں برگزیدہ اوصاف سے موصوف، یعنی سلطان المشائخ نظام الحق والحقیقت والشرع والدین، انبیاء و مرسلین کے وارث سید سلطان الاولیاء نظام الدین محبوب الہی بن سید احمد بن سید علی بخاری چشتی دہلوی قدس اللہ اسرارہم عزیز ہیں۔ یہ ضعیف عرض کرتا ہے، ذاتے کے در لطافت تباہ و کرامتش، مسلش نبود و نیز نباشد دریں جہان۔ وہ ایک ایسا مقدس ذات شخص تھا جس کی نظیر لطافت تباہ اور کرامت میں دنیا میں نہ تو پہلے ہی تھی نہ آئندہ ہو سکتی ہے۔ امیر خسرو سلطان المشائخ کی تعریف میں کیا خوب فرماتے ہیں، قطب عالم نظام ملت و دین کا فتاب کمال شد رخ او وز جنید و ز شبلی و معروف یادگار است ذات فرق او۔ جناب نظام الدین قطب عالم کا رخ انور آفتاب کمال تھا۔ ان کی ذات مبارک جنید اور شبلی و معروف کرخی کی ایک بے مثل یادگار تھی۔ آپ کا دریا جیسا دل کیا ہی دل تھا جو ہر لحظہ و لمحہ عالم غیب کے ساقی سے چھلکتے ہوئے پیالے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا کے نوش کرتا تھا۔ ایک بزرگ کیا خوب فرماتے ہیں، دریا کشم از کف تو ساکی نگز دارم نیم جرائے باقی، ساکی تیرے ہاتھ سے دریا پی جاؤں اور آدھا گھونٹ باقی نہ چھوڑوں۔ باوجود اس کے دوست کے اصرار میں سے دل بھر بھی ظاہر نہ کرتے تھے، جیسا کہ اکثر اوقات یہ مصرع زبان مبارک پر جاری ہوتا تھا۔ مردانے ہزار دریا خور دند تشنا رفتند، مردانے راہ خدا ہزاروں دریا کے پینے کے بعد بھی پیاسے جاتے ہیں۔ یہ کس درجہ قوت و حوصلہ تھا کہ دم واپسی تک حالت صاحب میں ہی رہے۔ یہ ضعیف کہتا ہے، لوگ جنید کو اصحاب صاحب کے زمرہ میں شمار کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کی قدر و مرتبے کے سامنے وہ کچھ بھی قدر نہ رکھتے تھے۔ چونکہ یہ ہمیشہ پیغمبر خدا کی راہ چلتے تھے، اس لیے نبی کے 4 یاروں کے بعد یہ 5ویں یار ہوئے۔ اگرچہ اکثر اوقات آپ کا دل مبارک غلبہ عشق سے موجزن رہتا تھا، لیکن قوت صاحب کی وجہ سے ہمیشہ دوست کے اصرار و رموز کی کامل طور پر نگرانی کرتے، ہاں اس کے بدلے میں آہ سرد سینہ مصفہ سے کھینچتے اور پرنم آنکھوں سے گرما گرم اور خون آلود آنسوؤں کی ندیاں بہاتے تھے۔ خواجہ شمس الدین دبیر نے کیا خوب کہا ہے، آ سر بستہ من اشک مراد ردل گفت، خیز بارے تو برون رو کے گزر یافتہ۔ شیخ سعدی اسی معنی میں خوب کہتے ہیں، گرفتم آتش دل در نظر نمے آئد، نگاہ میں نکنی آب چشم پیدارا۔ میرے دل میں آگ بڑک رہی ہے لیکن نظر نہیں آتی، کیا تو میرے آنسوؤں کی ندی کو ظاہر نہیں دیکھتا ہے؟ شیخ عطار کہتے ہیں، جان کو ترک کر دینے اور کونین کے بید مخفی رکھنے کا نام عاشقی ہے، اور جو راز کے دل پر خون میں پوشیدہ ہیں انہیں خون فشاں آنکھوں سے ظاہر کرنے کا نام عاشقی ہے۔ اگرچہ یہ بادشاہ دینوں اہل محبت اور شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کے یاروں سے پیچھے ہوئے ہیں۔ خاقانی کہتے ہیں، 3 مراتب کے بعد آدمی پیدا ہوتا ہے اور 3 کتابوں کے بعد قرآن نازل ہوا۔ پھول اگرچہ شادابی و تازگی رکھتا ہے لیکن گھاس کے بعد باغ میں پہنچتا ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ کے عشق و محبت میں اپنے تمام یاروں سے اعلیٰ درجہ رکھتے اور بڑے بڑے مشائخ پر سبقت لے گئے تھے۔ یہ ضعیف کہتا ہے،
زمین کو آسمان سے کچھ نسبت نہیں، فلک عرش سے کبھی برابری نہیں کر سکتا، اور دین کے شاہ سواروں کے میدان سے محبت کی گیند جوان مرد بادشاہوں کی طرح اچک لے گئے تھے۔ یہ ضعیف کہتا ہے تو بادشاہ ہے، اور بیچارے کمند کے قیدی تو شاہ سوار ہے، اور اشاک گھوڑے کے پاؤں کی خاک ہیں۔ اس حقیر و ذلیل بندہ کو اس بات کی ذرا بھی طاقت و توانائی نہیں کہ ایسے اولو العزم بادشاہ دین کی تعریف اس گندی اور ناپاک زبان سے کرے۔ یہ ضعیف کہتا ہے اس گندی زبان سے مجھ شکستہ گدھا کو اتنی طاقت کہاں کہ تیری ذات کی تعریف بیان کروں۔ اس بارے میں ایک بزرگ کہتے ہیں زمین بیچاری آسمان کی کیا تعریف کر سکتی ہے، اور آفتاب کی تعریف سہا یعنی ایک ستارے کا نام کیا جان سکتا ہے۔ خدا خوب جانتا ہے کہ جس وقت اس بادشاہ کی خوبصورتی اور جمال جہاں آرا کا خیال دل میں گزرتا ہے تو میں بالکل مدہوش اور حیرت زدہ ہو جاتا ہوں، اور دیوانوں کی طرح الٹ پیچ کرنے لگتا ہوں کہ کیا لکھوں۔ خلاصہ یہ کہ اس لاسانی ذات کے اوصاف عبارت کی قید اور استعارہ کے تحت میں نہیں آ سکتے ہیں۔ ایک بزرگ کیا خوب فرماتے ہیں، دل نے چاہا کہ اس کے رخ انور کا وصف استعارہ کے پیرایا میں قلم بند کرے، لیکن اس کی شمع رخ ایسی بھڑکی جس نے عقل و عبارت دونوں کو جلا دیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں نشان پہ کرے خوبت نمید و دم، تیرے خوبصورت جسم کا نشان میں دے نہیں سکتا، کیونکہ اسے دیکھنے سے میری آنکھ میں چکا چوند پیدا ہوتی ہے۔ آن جام کار میں اپنے عجز کا اعتراف کرتا ہوں، چونکہ دل بیچارہ تیری تعریف نہیں کر سکتا، اس لیے اپنے عجز کا اقرار کرتا ہوں۔ اسی بارے میں ایک اور بزرگ یوں فرماتے ہیں ماں کے در شکل یار حیرانیم، بسر اوصاف او کجا دانم، یعنی ہم یار کی شکل ہی میں حیران ہے تو اس کے اوصاف کا بید کیوں کر جان سکتے ہیں۔ لیکن جب حضرت سلطان المشاہ کی محبت کی آگ کا شعلہ بھڑکتا ہے اور دل کے آئینہ کو جو بشریت کی کدورت سے آلودہ ہے انوار محبت سے روشن و مجلہ کرتا ہے، تو اس وقت یہ ضعیف بالکل بے طاقت ہو جاتا ہے، اور اس کے جسم کے ہر رونگٹے کے نیچے سے ایک شوق کا نعرہ پیدا ہوتا ہے۔ نعرہ شوق میں زنم تارے مکے است درے تنم، جب تک میرے جسم میں رمق باقی ہے شوق کا نعرہ مارتا ہوں۔ خدا تعالیٰ سے امید ہے کہ اس درگاہ بے نیازی کے عاشقوں کے سردار کے دریائے محبت سے اس بیچارہ کے حلق میں ایک ایسا قطرہ ٹپک جائے۔ اے مشوقوں کے سرتاج، آخر میں بھی تو تیرے کوچا کا گدھا ہوں۔ یہ ضعیف کہتا ہے ایسا کہ سید محمد درد عشق سے جان پلب ہے، اسے عشق امیز دریا سے ایک ایسا لبریز جام دے کہ بے خبر ہو جائے کہ اس بادشاہ دین کے جمال عشق میں قبر تک رقص کرتا ہوا جائے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر تیری طرف سے میرے کانوں میں یہ آواز پہنچے کہ سعدی مر جا تو میں لبے گور تک عزت و کرامت سے جاؤں، اور اگر موت کے دروازے پر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا حشر تیرے ساتھ ہوگا تو لحد سے میدان قیامت تک رقص کنان جاؤں۔ لیکن آپ کا اعتقاد صادق اور محبت کامل ہے تو یقین واثق ہے کہ مجھ کم ترین کا حشر سلطان المشاہ کے غلاموں میں ہوگا، اور یہ کم ترین آپ کے علم محبت کے نیچے جگہ پائے گا، کیونکہ لوگوں نے کہا ہے کہ طالب اور کوشش کرنے والا کبھی نہ کبھی اپنے مقصد پر ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ من طلب شائی وجد وجد، ترجمہ جس نے کوئی شے طلب کی اور اس کے واسطے کوشش کی اس کو پا لیا، ایک ایسا مقولہ جو اسی قسم کے موقع پر بطور ضرب مثل کے بولا جاتا ہے۔ حضرت سلطان المشاہ قدس اللہ سر العزیز کا حسب و نسب واضح ہو کہ حضرت سلطان المشاہ کے آباء کرام اور اجداد عظام شہر بخارا کے رہنے والے ہیں، جو علوم و فنون کا مرکز اور ورع و تقوی کا سرچشمہ ہے۔ سلطان المشاہ کے بزرگوار دادا خواجہ علی بخاری کے نام سے پکارے جاتے تھے، اور واجب الاحترام نانا خواجہ عرب کے نام کے ساتھ شہرت رکھتے تھے۔ یہ دونوں بزرگ باہم مصاحب اور ایک دوسرے کے بھائی تھے۔ دونوں ایک ساتھ بخارا کو چھوڑ کر لاہور میں تشریف لائے اور پھر لاہور سے بداؤن میں پہنچے۔ یہاں اس عہد میں شہر بداؤن اسلام کا قبا اور علوم کا مسکن تھا۔
اس وجہ سے ان دونوں حضرات نے یہاں سکونت اختیار کی۔ خواجہ ارب دولت علم کے علاوہ صاحب ثروت اور مالدار بھی تھے۔ نقد روپے کے سوا بے شمار غلاموں کے مالک تھے، جن میں سے بعض تو کسب حلال سے روزانہ ایک معقول رقم خواجہ کے ہاتھ میں لا کر دیتے تھے، اور بعض غلام آپ کے روپے سے تجارت کیا کرتے تھے۔ لیکن باوجود اس دولت و حشمت کے اولاد بہت کم تھی، یعنی صرف ایک صاحبزادہ اور ایک صاحبزادی۔ صاحبزادہ کا نام خواجہ عبداللہ تھا اور صاحبزادی کا نام بی بی زلیخا۔ خواجہ عبداللہ کے صاحبزادہ کا نام خواجہ سعید اور ان کے صاحبزادہ کا نام خواجہ عبدالعزیز اور ان کے صاحبزادہ کا نام خواجہ حسن تھا۔ غرض کہ آپ کی 4 پشت تک خواجہ کا لفظ مذکور رہا اور اس کے بعد منقطع ہو گیا۔ چونکہ خواجہ عرب اور خواجہ علی کے مابین اتفاقی مراتب کی بنیاد پڑنے والی تھی، اس لیے خواجہ عرب نے اپنی لڑکی یعنی رابعہ اثر اور ولیہ خدا بی بی زلیخا رحمت اللہ علیہا کو خواجہ احمد بن علی کے نکاح میں دیا، جو اس کے بعد حضرت سلطان المشائخ کے والد ہوئے۔ بی بی زلیخا کا روضہ متبرکہ آج تک شہر دلی میں موجود ہے، جو درد مندوں کا درمان اور حاجت مندوں کا کعبہ حاجات ہے۔ الغرض جب خواجہ عرب نے اپنی صاحبزادی کو خواجہ احمد کے نکاح میں دے کر رخصت کیا تو سامان جہیز، جیسا کہ ان بزرگوں کے ہاں رسم ہے، بہت کچھ عنایت فرمایا۔ حق تعالیٰ نے کچھ عرصہ بعد اس صدف پاک سے یہ کان کرامت کا قیمتی موتی اور عشق و محبت کا سرمایہ یعنی سلطان المشائخ قدس سرا کو پیدا کیا۔ اس عالمگیر آفتاب سے عالم میں ایک چکا چوند پیدا کرنے والی روشنی ظاہر ہوئی اور تمام جہان منور و روشن ہو گیا۔ آپ کے پیدا کرنے میں خدا تعالیٰ کی ایک حکمت مثمر تھی، وہ یہ کہ آپ کے سایہ عاطفت میں اہل دنیا پرورش پائیں اور آخرت میں دائمی عقوبت سے خلاصی حاصل کریں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، ایسے باپ پر خدا کی رحمت کے جس کے سلب سے ایسا لڑکا پیدا ہوا۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں، جس باپ کا ایسا فرزند ہے اور جس ماں کا ایسا بچہ ہے، گویا اس کی قبا کی آستین میں آفتاب اور گھر کی چوکھٹ پر ماہتاب ہے۔ الغرض ابھی سلطان المشائخ کم سن اور نو عمر ہی تھے کہ آپ کے والد بزرگوار خواجہ احمد دین علی الحسین البخاری بیمار پڑ گئے اور ایسے سخت مریض ہوئے جس سے لوگوں کو آپ کی زندگی کی امید منقطع ہو گئی۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ سلطان المشائخ کی والدہ محترمہ بی بی زلیخا نے خواب میں دیکھا کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے جسے چاہو اختیار کر لو، یعنی اگر منظور ہو تو خواجہ احمد کو اختیار کر لو، اگر چاہو تو سلطان المشائخ کو۔ سلطان المشائخ کی والدہ مکرمہ نے اپنے نونہال اور بلند اقبال فرزند کو اختیار کر لیا، لیکن جب دن ہوا تو بی بی زلیخا رحمت اللہ علیہما نے اس خواب کو کسی سے بیان نہیں کیا، اور اب خواجہ احمد کی بیماری آنن فانن ترقی کرتی گئی، یہاں تک کہ دم واپسی شمار کیا جانے لگا۔ اس وقت حاضرین مجلس نے کھانے پینے کی قسم سے وہ تمام چیزیں خواجہ احمد کے حضور میں پیش کی جو آپ کے مرغوب خاطر تھیں اور جنہیں آپ بہت پسند کرتے تھے، مگر شیخ نے سب کی طرف سے بے رغبتی ظاہر کی اور اس کے تھوڑے عرصے کے بعد سفر آخرت اختیار کیا اور اطراف بداؤن میں مدفون ہوئے۔ چنانچہ اس زمانہ تک آپ کا روضہ متبرکہ موجود ہے، لوگ اس کی زیارت کرتے اور فیض اٹھاتے ہیں۔ جب سلطان المشائخ کسی قدر بڑے ہو گئے تو آپ کی والدہ محترمہ نے قرآن شریف پڑھنے کے لیے مکتب میں بٹھایا۔ چونکہ حافظہ قوی اور ذہن سلیم تھا، تھوڑے عرصے میں قرآن مجید تمام کر لیا اور اب کتابیں پڑھنی شروع کر دی۔ پڑھتے پڑھتے ایک بڑی کتاب ختم کرنے کے قریب تھے کہ آپ کے قابل و دلسوز معلم نے کہا، چونکہ تم ایک معتبر اور بڑی کتاب تمام کرنے کو ہو، لہذا دانش مندی کی دستار سرے مبارک پر باندھنا چاہیے۔ سلطان المشائخ نے اپنے مہربان و معزز استاد کی یہ حکایت والدہ محترمہ کے آگے بیان کی۔ اس مخدومہ جہان نے، ایک عالم اس کے سایہ عاطفت اور ذل حمایت میں تھا، اپنے دست مبارک سے سود کاتا اور اس کا کپڑا بنوا کر ایک دستار تیار کی۔ سلطان المشائخ نے جب وہ کتاب تمام کر ڈالی تو آپ کی والدہ مکرمہ نے ایک دعوتی مجلس ترتیب دی، وافر کھانا تیار کیا اور چند بزرگان دین اور علماء اہل یقین کو اس مبارک تقریب میں مدعو کیا۔ اس مجلس میں شیخ جلال الدین تبریزی کے مرید
ख्वाजा अली भी तशरीफ रखते थे, जिन्होंने दीनी नेमत शेख जलाल तबरेजी से हासिल की थी और इस जमाना में करामत के साथ मारूफ मशहूर थे। जब अहले मजलिस खाने से फरागत पा चुके तो जनाब सुल्तान अल मुशाइख इस दस्तार को अपने दस्ते मुबारक में लिए सुबह मजलिस में आए ताकि इन बुजुर्गान दीन के सामने दस्तार बंदी की रस्म अदा हो। ये देखकर शेख ख्वाजा अली उठे और पगड़ी का एक सिरा तो अपने दस्ते मुबारक में लिया और दूसरा हजरत सुल्तान अल मुशाइख के हाथ में दिया। चुनाचे सुल्तान अल मुशाइख ने दस्तार करामत सर पर बांधी। इज़ां बाद आपने अव्वल ख्वाजा अली के आगे सर खम किया, फिर तमाम अहले मजलिस के आगे खम किया, फिर तमाम अहले मजलिस के आगे ख्वाजा अली ने अपना दस्ते करामत सुल्तान अल मुशाइख के सर पर रखा और यूं दुआ दी कि हक ताला तुम्हें उलमाए दीन के जुमरे में दाखिल करे, और मजलिस बर्खास्त हुई। फकीर नेमतुल्लाह नूरी कहता है कि जब मैंने किताब सैयरुल औलिया में देखा कि इसके मौलिफ सैयद मोहम्मद बिन सैयद मुबारक बिन सैयद मोहम्मद अलवी हुसैनी किरमानी ने हजरत सुल्तान अल मुशाइख के जद्द बुजुर्गवार ख्वाजा अली हुसैन अल बुखारी और आपके वाजिबुल एहतराम नाना ख्वाजा अरबुल हुसैनी अल बुखारी का शजरा तैयबा जिक्र नहीं किया है, तो इस कम तरीन ने अपने और सुल्तान अल मुशाइख के अजदाद बुजुर्गवार ख्वाजा अली और ख्वाजा अरब कुदसल्लाह सरहमुल अजीज का वो शजरा तैयबा जिसकी सनद मुत्सल जनाबे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है और जो इस जलीलुल कदर खानदान के मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गवार मिंबरों से सही सनद के साथ पहुंचा है। सैयरुल औलिया के इस नुक्ता के ज़िमन में जनाब सुल्तान अल मुशाइख के इशारा से तहरीर किया, इंशाअल्लाह ताला साहिबे दिलों की नजर फैज़ असर से गुजरेगा। शजराए तैयबा। तर्जुमा शजराए तैयबा। खुदा की हमद और रसूल की तारीफ के बाद मैं औलाद बतूल का जिक्र करता हूँ। हजरत फातिमा तो ज़हरा के बजाओ जलाल बतन से जनाब अमाम हुसैन शाह दीन पैदा हुए और आपकी मासूस यादगार ज़ैनुल आबिदीन बाकी रहे, और जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सफ़र आखिरत कबूल किया तो दुनिया में आपके कायम मुकाम, आपके चश्मो चिराग इमाम बाकर बाकी रहे, और जब उनका भी मखमल फरदौस बरी की तरफ रवाना हुआ तो इमाम जाफर सादिक ने उनकी जगह संभाली। फिर इस बुलंद दरख्त की शाख से एक लजीज मेवा यानी बुलंद इकबाल इमाम मूसा कासिम रहे, और इस राह हिदायत की मशल की रोशनी अली उल रज़ा पैदा हुए। लेकिन जब उन्होंने भी दारुस्सलाम की राह ली तो उनके फर्जिंद रशीद मोहम्मद नाम बाकी रहे, और उनके बाद अली उल हादी ने दुनिया को अपने नूर से मुनव्वर और रोशन किया। अली उल हादी के इंतकाल के बाद जाफिर तख्ते खिलाफत पर जलवा आरा हुए और उनसे अली असगर वजूद में आए, और जब उनसे अब्दुल्ला पैदा हुए तो आलिम खुरम शाद हो गया। अब्दुल्ला के सल्ब से अहमद और उनके सल्ब से अली पैदा हुए, जिन्होंने अपनी मासूस और यादगार हसन को छोड़ा, जिससे मोहम्मद पैदा हुए, और आखिरकार मोहम्मद को जीती जागी तस्वीर ख्वाजा अरब दुनिया में जाहिर हुए। ख्वाजा अरब दुनिया से करवट लेते वक्त ख्वाजा अब्दुल्ला को छोड़ गए, और जब उन्होंने भी आपके कदम मुकदम बाग खुलत की राह ली तो ख्वाजा सईद को अपना जानशीन कर गए। और जब ख्वाजा सईद ने दुनिया से कूच करके अहले जन्नत की मेहमानी कबूल की तो उनके पीछे साहिब दिल अहले तमीज जनाब अब्दुल अजीज बाकी रहे, फिर उनसे हसन और हसन से अब्दुल करीम, और उनसे अहमद ने इमामत ली। अहमद के फर्जंद रशीद ताहा उनके बाद जानशीन हुए, और अब्दुल काहिर जो फरजानाए रोजगार और फकीया सरते बाकी रहे। फिर उनके घर की रोशनी बख्श चराग सदरुद्दीन हुए, जो ज़ुहद और सलाह में बेनज़ीर और अदीमुल मिसाल थे। सदरुद्दीन के बाद साले और उनके बाद फजलुल्लाह हुए, और नेमतुल्लाह नूरी पर इस सिलसिला का तोड़ हो गया। हजरत कुतुबुल अक्ताब महबूबुल आलमीन सुल्तानुल मुशाइख नज़ामुल हक व शराय वालदीन का शजराए नस्ब। सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया कदसुल्लाह सरल अजीज सैयद ख्वाजा अहमद के फर्जंद रशीद है, और सैयद ख्वाजा अली हुसैनी अल बुखारी बिन सैयद अब्दुल्ला बिन सैयद हसन बिन सैयद मीर अली आपके जद्दे पिदरी है। सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन बिन सैयद ख्वाजा अरबुल हुसैनी अल बुखारी बिन सैयद मोहम्मद बिन सैयद मीर अली बिन मीर अहमद बिन मीर अबू अब्दुल्ला बिन मीर असगर बिन सैयद जाफर
بن سید علی الامام بن سید علی الہادی التقی بن الامام سید محمد جواد بن امام سید الشہداء حضرت امام علی موسیٰ رضا بن امام حضرت موسیٰ کاظم بن امام حضرت امام جعفر صادق بن امام حضرت محمد باقر بن امام علی حضرت زین العابدین بن امام سلطان الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بن امام المومنین علی المرتضی علیہ السلام والاکرام ہیں۔ امام حمام کائنات سعید شہید حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی والدہ مکرمہ حضرت فاطمۃ الزہرا جناب افضل الانبیاء اکرم المرسلین رسول الثقلین سرور کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ اے خدائے غفار، تو اپنی رحمت سے ان پر اور جناب نبی کریم کی تمام اولاد اور ائمہ اطہار پر اور سب چنے ہوئے اور منتخب اصحاب اور اولیاء محبوبین اور مقربین پر عنایت و مہربانی کا میہ برسا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد امجاد کا بیان۔ جناب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 صاحبزادے تھے، طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم اور 4 ہی صاحبزادیاں۔ نمبر 1 فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں سے چھوٹی تھی۔ نمبر 2 زینب، یہ آپ کی تمام صاحبزادیوں سے عمر میں بڑی تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ان کے ماموزاد بھائی ابو العباس بن ربیع بن عبد العزیز بن عبد مناف سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا تھا۔ نمبر 3 حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حضرت زینب سے چھوٹی اور حضرت فاطمہ سے بڑی تھیں۔ ان کا نکاح جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ بن ابی لہب سے کر دیا تھا، لیکن عتبہ کے مرنے کے بعد پھر آپ کی شادی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ میں ہجرت کر گئے تھے تو حضرت رقیہ آپ کے ہمراہ تھیں۔ نمبر 4 حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت کی ان صاحبزادی کا نام آمنہ تھا، لیکن وہ کنیت سے زیادہ مشہور ہو گئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا پہلا نکاح عتبہ بن ابو لہب سے کیا تھا، لیکن جب اس نے اپنی رسم و رواج کے مطابق آپ کو طلاق دے دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب رقیہ کے انتقال کے بعد ام کلثوم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ خلاصہ یہ کہ حضرت فاطمہ زہرا کی شادی حضرت علی شاہ مردان سے ہوئی اور حضرت زینب کی ابو العباس سے، اور بی بی رقیہ کی حضرت عثمان بن عفان سے، اور حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد بی بی ام کلثوم بھی حضرت عثمان سے بیاہی گئیں۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا بیان بے ترتیب نکاح۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں، دوسری سودا، تیسری حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر صرف اس قدر اسباب تھا جو 50 درہم کی قیمت رکھتا تھا، اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا مہر 500 درہم تھا، جسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض لے کر ادا کر دیا تھا۔ چوتھے حضرت حفصہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی اور زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ۔ پانچویں خریمہ زینب کی بیٹی، چھٹی بی بی حضرت ام سلمہ ہے، ساتویں حضرت زینب حجج کی صاحبزادی، آٹھویں جویریہ بنت حارث، نویں میمونہ بنت حارث، 10ویں حبیبہ ابو حطب کی بیٹی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ 10 بیویاں مشہور تھیں۔ اس کے علاوہ 3 اور عورتیں تھیں جن میں سے بعض سے آپ نے نکاح تو کر لیا تھا لیکن زفاف واقع نہیں ہوا تھا، اور بعض سے خواستگاری کی لیکن نکاح کرنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ منکوحہ بیویوں کے علاوہ آپ کی 3 لونڈیاں بھی تھیں، ایک ماریہ بنت شیبہ بن قطبہ، دوسری ریحان بنت زید عمر، تیسری وہ کنیز جسے زینب بنت حجج نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبا کر دیا تھا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگرچہ 4 صاحبزادیاں تھیں، لیکن عمر میں سب سے بڑی اور بعض خاص فضائل میں سب سے افضل حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ بے زمانہ جاہلیت واقعہ فیل کے 30ویں سال پیدا ہوئیں اور اپنے ماموں زاد بھائی ابو العباس کے نکاح میں دی گئی تھی، لیکن تخالف ادیان کی وجہ سے بیچ میں آپ کو طلاق ہو گئی تھی۔ جب بدر کے معرکہ میں ابو العباس قریش کے لشکر میں بھرتی ہو کر اہل اسلام کے مقابلہ میں آیا تو اس نے میدان میں کھڑے ہو کر بآواز بلند کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا اپنی ذات و صفات میں اکیلا اور یکتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مقبول بندے اور منتخب رسول ہیں۔ اس کے بعد اس نے قریش کا ساتھ چھوڑ دیا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے اپنی پیاری صاحبزادی زینب کو اسی پہلے نکاح کے ساتھ ابو العباس کے حوالے کر دیا، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جدید نکاح ہوا۔ مجمع الفتاوی میں لکھا ہے کہ یعنی میں نے شیخ حمید الدین رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ جس شخص کی ماں تو سید ہو اور باپ سید نہ ہو تو کیا وہ سید کہلائے گا؟ فرمایا، میرے استاد شمس الائمہ کروری نے فرمایا کہ بے شک وہ سید ہے، اور ان کا استدلال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو جناب نوح و ابراہیم علیہ السلام کی ذریت قرار دیا ہے۔ اسامباد امام نے اپنے اس دعوے پر یہ دلیل پیش کی، اور میں نے تاویلات میں دیکھا ہے کہ حضرت مسیح جناب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری اولاد کی مثال نوح کی کشتی جیسی ہے کہ جو شخص اس میں سوار ہوا نجات پائی، اور جس نے تخلف کیا جان سے گیا گزرا ہو گیا۔ حضرت سلطان المشائخ کو جناب شیخ شیوخ العلوم فرید الحق والدین کی محبت پیدا ہونے اور بداؤن سے شہر دہلی میں تحصیل علوم کی غرض سے آنے کا بیان۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ ہنوز میں نوعمر تھا اور تقریباً 12 سال کی عمر رکھتا تھا، جو لغت کی کتابیں پڑھتا تھا۔ اتفاقاً ایک دن میرے استاد کی خدمت میں ایک شخص آیا جسے ابو بکر خرات کہتے تھے اور ابو بکر قوال کے نام سے شہرت رکھتا تھا۔ یہ شخص ملتان کی طرف سے آیا تھا۔ میرے استاد سے بیان کرنے لگا کہ میں ایک مرتبہ شیخ بہاؤالدین ذکریہ قدس اللہ سر العزیز کے آگے ایک قصیدہ گا رہا تھا اور یہ شعر پڑھ رہا تھا، لیکن عجیب اتفاقی بات ہے کہ اس کے آگے کا دوسرا مصرع بھول گیا، جسے بزرگ شیخ نے یاد دلایا۔ اس کے بعد وہ شخص شیخ بہاؤالدین ذکریہ کے مناقب و فضائل بیان کرنے لگا کہ آپ ایسے ذاکر اور اس قدر عبادت گزار ہیں، اور ان باتوں کا سلسلہ یہاں تک بڑا چلا گیا کہ اس نے یہ بھی بیان کیا کہ جب شیخ کی لونڈیاں آٹا پیستی ہیں تو بھی ذکر میں مصروف رہتی ہیں۔ اگرچہ اس نے ان جیسی بہت سی باتیں بیان کی، مگر میرے دل پر کسی بات کا اثر نہیں پڑا۔ لیکن جب اس نے یہ ذکر چھیڑا کہ میں وہاں سے اجودن آیا اور ایک دین کا بادشاہ ایسا دیکھا، تو میرے اشتیاق کی رگ حرکت میں آئی، اور شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کے خاص فضائل و مناقب جب میرے کان میں پہنچے تو ایک بے اختیار جوش کے ساتھ آپ کی محبت اور صدق ارادت میرے دل میں اثر کر گئی، اور آپ کے اشتیاق ملاقات کی آگ یہاں تک بڑھ گئی کہ میں ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ شیخ فرید اور 10 مرتبہ مولانا فرید کہتا جب کہیں جا کے سوتا۔ رفتہ رفتہ یہ محبت اس درجہ کو پہنچ گئی کہ میرے تمام یار و اصحاب اس سے خبردار ہو گئے، اور شیخ کی وقت و عظمت میرے دل میں اس قدر بیٹھ گئی کہ اگر میرے ہم اثر مجھ سے کوئی بات دریافت کرتے اور قسم لانا چاہتے تو کہتے کہ شیخ فرید کی قسم کھاؤ۔ الغرض جب سن نے عمر کے 15ویں مرحلے طے کر کے 16ویں میں قدم رکھا تو دہلی آنے کا قصد ہوا۔ ایک ضعیف عزیز عوض نام میرے ساتھ ہوئے اور ہم دونوں روانہ دہلی ہو گئے۔ اثناء راہ میں اگر کہیں شیر کا خوف یا چوروں کا خطرہ ہوتا تو عوض کہتے، اے پیر حاضر ہو جائیے، اے راہ پیر ہم آپ کی حفاظت و پناہ میں یہ دشوار اور خطرناک گھاٹیاں طے کر رہے ہیں۔ میں نے عوض سے دریافت کیا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اور پیر سے تمہاری مراد کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں جناب شیخ شیوخ العالم فرید الدین کو کہہ رہا ہوں۔ یہ سن کر میرے دل میں شیخ شیوخ العالم کی محبت کا کلک اور اضطراب اور زور پکڑ گیا۔ القصہ ہم شہر دہلی میں آئے اور اسے بہت بڑی خوش قسمتی کہنا چاہوں گا کہ ہم شیخ نجیب الدین متوکل
یعنی شیخ شیوخ العالم کے بھائی کے پڑوس میں اترے۔ جناب سلطان المشائخ نظام الحق والدین قدس العزیز کے علم و تبحر کا بیان۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ جب میں دہلی میں آیا تو 4 سال تحصیل علوم میں سخت محنت اور جان کاہی کی۔ جس زمانے میں میں تعلیم پا رہا تھا، اگرچہ بڑے بڑے دانشمند اور فضلاء کی صحبت میں تھا، لیکن بارہا میں کہا کرتا تھا کہ میں آپ لوگوں کی صحبت میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا، چند روز اس صحبت میں اور مہمان ہوں۔ چنانچہ اس حکایت کا باقی حصہ حضرت سلطان المشائخ کی سکونت کے ذکر میں مندرج ہوگا۔ یہاں اس قصہ کے بیان کرنے سے صرف یہ مقصود ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ نے اپنی محبت کا جوش حضرت سلطان المشائخ کے دل میں ڈال دیا تھا اور آپ نے محبت الہی کا حصہ بہت کچھ لیا تھا، اس لیے ابتدائی زمانہ سے آپ اس پر آمادہ تھے کہ تمام دنیاوی تعلقات سے انقطاع حاصل کر کے دوست حقیقی کی طرف رجوع ہوں۔ منقول ہے کہ سلطان المشائخ کے علمی کمالات اس عروج کو پہنچ گئے تھے کہ آپ طالب علموں میں نہایت تیز طبع اور کامل دانشمند مشہور ہو گئے تھے اور بحث و محفل شکن کے مقتدر خطابات استاد سے حاصل کر لیے تھے اور ہر علم و فن سے کامل حصہ لے لیا تھا۔ جب آپ علم فقہ اور اس کے اصول سے فارغ التحصیل ہو گئے اور ان علوم کو معراج کمال پر پہنچا دیا تھا تو اب رسمی فنون کی تحصیل کرنے لگے اور مولانا شمس الدین کی خدمت میں پہنچے، جو علم و فضل میں اپنے تمام علماء فضلائے زمانہ سے مستثنا اور ممتاز تھے، اور شہر کے اکثر استاد و اہل کمال کو آپ کی شاگردی کا فخر تھا۔ الغرض سلطان المشائخ ان بزرگوار فرید الاثر کی خدمت میں پہنچے اور حریری کے 40 مقامات یاد کر لیے۔ جب اس علم میں کمال حاصل ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پڑھنی شروع کی اور حریری کے ان 40 مقامات کے کفارہ میں جو آپ نے بڑی محنت و جاں فشانی سے یاد کیے تھے، مشارق الانوار یاد کی۔ جناب کمال الدین زاہد سے جو علم و زہد میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے اور علم حدیث نیز روایات احادیثہ میں یگانہ روزگار اور فرید اثر شمار کیے جاتے تھے۔ مشارق الانوار اول سے آخر تک پڑھی، سرسری اور اجمالی نظر سے نہیں بلکہ غور میں ڈوبی ہوئی نگاہ، اور ساتھ ہی اس علم کے دقائق و غوامض اور تصحیح سند قصہ اور روایات احادیث میں اس درجہ تحقیق کی کہ اس سے زیادہ ناممکن تھی۔ ان حدیثوں کے دقائق و غوامض کا بیان جن کی سلطان المشائخ نے بڑے تبحر کے ساتھ تقریر کی۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ میں نے جب مولانا وجیہ الدین پائلی سے دریافت کیا کہ حدیث میں آیا ہے یعنی نکاح کے علاوہ ہر چیز کرنے کا مجاز رکھتے ہو، اس حدیث کے ظاہر الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نکاح حرام ہے اور یہ امر ظاہر البطلان ہے، پھر اس حدیث کی کیا توجیہ ہے؟ اگرچہ مولانا وجیہ الدین نے کچھ عرصہ تک غور و تأمل کیا، لیکن اساں بعد فرمایا کہ آپ ہی بیان فرمائیے۔ میں نے کہا ایک روز صحابہ رضی اللہ عنہم نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ جب عورتیں حیض سے ہوتی ہیں تو بستر علیحدہ کرتی ہیں، اس بارے میں ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی حیض کی حالت میں بوس و کنار اور ساتھ لیٹنا سب کچھ جائز ہے، لیکن وطی جائز نہیں، اور رانوں تک مباشرت کرو، اس سے اوپر تصرف نہ کرو۔ ایک دفعہ آپ نے یہ حدیث پڑھی۔ قاضی محی الدین کاشانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا، یہ حدیث غرائب سے معلوم ہوتی ہے اور اس کے معنی نہایت غامض و دقیق ہوں گے۔ سلطان المشائخ نے اس کی توضیح و تشریح اس طرح بیان کی کہ یعنی اصل وضع میں شہر مہینے کے پہلے دن کا نام ہے جسے غرا کہتے ہیں، اور پہلے دن کا نام شہر اس کی شہرت کی وجہ سے رکھا گیا، پھر سارا مہینہ غلبہ استعمال کی وجہ سے شہر کے نام سے مشہور ہو گیا، لیکن اس جگہ شہر سے مہینہ کا پہلا ہی دن مراد ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ لفظ سرر کا عطف شہر پر ہے اور سرر مہینے کے اخیر دن کا نام ہے، کیونکہ اہل محاورہ بولا کرتے ہیں سرار الشہر یعنی مہینے کا آخر دن۔ ایک اور دفعہ آپ نے فرمایا کہ جناب نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جو ہم عہد کو بے وجہ شریک قتل کر ڈالے گا وہ جنت کی بو نہ سونگے گا، اگرچہ اس کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے پائی جائے گی۔ اس حدیث کے ظاہر الفاظ بھی اہل سنت و جماعت کے مذہب کے خلاف ہیں، لیکن حدیث مذکور کی ایک تعویل ہے جسے لوگوں نے بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پیشتر
मौक़िफ़ हिसाब में खुदा ताला की इनायत व मेहरबानी से एक हवा चलेगी जिसमें जन्नत की खुशबू होगी, ताकि ईमानदार बआसानी हिसाब से फारिग हो जाएं। इसके बाद ये बैत जुबान मुबारक पर जारी हुई। ये बात पढ़ते ही आप पर गिरिया गालिब हुआ और ज़ारो कतार रोने लगे। इसी हालत में ये लफ्ज़ जुबान मुबारक पर जारी हुआ कि शहर के तुफैल से वो खुशबू इस वक्त मजलिस में मौजूद है। इस मजलिस में काजी मुहियुद्दीन काशानी और दीगर अजीज मौजूद थे। एक दफा आपने ये हदीस पढ़ी, यानी जब तुम में से कोई खाना खाए तो हाथ पूछने से पेशतर इसे खुद चाट ले या दूसरे को चटा दे। फरमाया कि हत्ता जला कहा कि शरह में जो बात शारईन ने यह लिखा है यल कहा गैरा, तो ये तो जी महज गलत है। वजह यह है कि उन्हें ख्याल हुआ है कि अल-आक हमेशा मुतदी हुआ करता है, हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि बाब बफाल का मुतदी होना जरूरी नहीं बल्कि कभी लाजिम भी आया करता है, जैसा कि उलाइका हुमुल मुफलिहून और वह अशरकतुल अर्ज़ा बनूर रब्बिहा। बल्कि असल बात यह है कि रावी का शक है और हकीकत में दोनों लफ्ज़ों का मानी एक है। यही वजह है कि मुहद्दिसीन के नज़दीक रिवायत हदीस की एक शर्त समा है। एक और दफ़ा आपने फरमाया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीज़ें महबूब व पसंदीदा हैं, खुशबू, औरतें और मेरी आंख की ठंडक नमाज में है। सुल्तानुल मुशाइख ने फरमाया कि यहाँ निसा से हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुराद है, क्योंकि तमाम अज़वाज मुतहरात से ज्यादा बेशतर मेल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बीबी आयशा ही की तरफ था। और कुर्रत ऐनी फी सलात से मुराद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, क्योंकि जिस वक़्त हजरत ने यह हदीस फरमाई उस वक़्त फातिमा ज़ोहरा नमाज में थी। इस्लामाबाद सुल्तानुल मुशाइख ने फरमाया कि बाज़ लोग कहते हैं कि इससे नमाज ही मकसूद है, लेकिन यही बात होती तो आप नमाज को इन दोनों चीज़ों पर मुकद्दम करते। इस्लामाबाद फरमाया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तीनों चीज़ों का जिक्र कर चुके तो खुलफाए राशिदीन यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर बिन खत्ताब, उस्मान, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम ने भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के मुताबिक 3 चीज़ें बयान की। उस वक़्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जनाबे इलाही का फरमान पहुंचाया कि मोहम्मद, मैं भी 3 चीज़ें दोस्त रखता हूँ, यानी मैं ताइब नौजवान और रोने वाली आंख और आजिज दिल को दोस्त रखता हूँ। एक दफ़ा सुल्तानुल मुशाइख ने फरमाया कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ऐसा करेगा वो कल क़यामत के रोज़ मेरे साथ बहिश्त में एक दर्जा में होगा। और इस हदीस के बयान में आपने 2 उंगलियों की तरफ इशारा किया, यानी मुझ में और उसमें सिर्फ इस कदर फासला होगा जिस कदर कलमा की उंगली और इसके पास की उंगली में है। फरमाया कहा 3 मिसल इसकी, यानी 2 उंगलियां उठाकर दिखाई और फरमाया इस तरह जैसे ये उंगलियां पास हैं। बादा सुल्तानुल मुशाइख ने फरमाया कि इस फरमाने से हज़रत का मतलब ये था कि जो दर्जा मेरे लिए मुकर्रर होगा उस जैसा दर्जा ऐसे शख्स को भी इनायत होगा, क्योंकि मखलूक की उंगलियों को जब देखा जाता तो दरमियानी उंगली कलमा की उंगली से बड़ी मालूम होती है, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली दोनों बराबर थी। सुल्तानुल मुशाइख फरमाते थे कि मेरी एक भांजी थी जिसे एक शख्स के निकाह में दे दिया था, लेकिन वो शख्स अमूर खानादारी में अच्छा ना था। मेरी वालिदा माजदा ने मुझसे फरमाया कि मैं इन दोनों में खुला कराना चाहती हूँ। मैंने अर्ज किया जिस तरह आपकी मर्जी हो, अमल में लाइए। उसी शब को मैंने ख्वाब में देखा कि लोग कह रहे हैं कि शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ लाते हैं। मैंने वालिदा मोहतरमा से अर्ज किया कि थोड़ा सा खाना शेख के लिए तैयार करना चाहिए। वालिदा ने फरमाया हमारे घर में खाना कहाँ है। इसी असना में मैंने सुना कि जनाब पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जमात के साथ तशरीफ ला रहे हैं। मैं ये सुनकर आगे बढ़ा और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक को बोसा देकर अर्ज किया, ऐ रसूल खुदा, मेरे गरीब खाना पर तशरीफ ले चलिए। फरमाया मुझे मकान पर ले जाकर क्या करेगा। मैंने अर्ज किया खाना खिदमत अक्तस में हाजिर करूंगा। फरमाया तेरे घर में खाना कहाँ है। अभी अभी का जिक्र है कि तू अपनी वालिदा से खाने की निस्बत गुफ्तगू कर रहा था। मैं हज़रत की ये तकरीर सुनकर सख्त शर्मिंदा और खजल हुआ। इस बात मैंने अर्ज किया कि ऐ रसूल खुदा,
میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی حدیث سننا چاہتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو عورت کسی شخص سے نکاح کر لے اور پھر 2.5 سال گزرنے سے پیشتر اس سے جدائی اختیار کرنا چاہے تو اس پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ چنانچہ جب میں بیدار ہوا، تامل کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ واقعہ میری بانجی کا ہے۔ صبح کو سارا قصہ والدہ محترمہ کی خدمت میں دہرایا اور عرض کیا کہ چند روز صبر کرنا چاہیے، یہاں تک کہ نکاح کی مدت سے 2.5 سال گزر لیں۔ چنانچہ ہم نے صبر کیا۔ خدا کی شان کے داماد نہایت نیک اور مرضی کے موافق ہو گیا۔ الغرض جناب مولانا کمال الدین زاہد نے مشارق الانوار کے ذیل میں کے سلطان المشاہ نے سبکن ان بزرگوں سے پڑھی تھی۔ علم حدیث کا ایک اجازت نامہ اور سند اپنے خط مبارک سے لکھ کر دی تھی۔ کاتب حروف اس کتاب میں بائنا نقل کرتا ہے، واہ ہوا حاضہ ترجمہ خطبہ عربی۔ سب تعریف اس کو مختص ہے جس کی ایک صفت رہنمائی و بخشش ہے اور جس کے حکم میں صبح و شام ہے، اور جمیع توصیف و ثنا اس ذات کے لیے خاص ہے جس کی درست تصرف میں تمام نعمتیں اور صبح و شام ہے، اور بے انتہا رحمتیں اس شخص پر جو اعلیٰ فضائل کے مخصوص اور اس نکتوں اور باریکیوں کا صاحب ہے جو بستگیوں کی کنجیاں ہیں، اور اس بزرگ مناقب کے صاحب اور صحیح حدیثوں کے واضح پر جو جامع القلم ہے۔ ایسی رحمتیں جو صبح و شام کی پائیداری تک پائیدار ہیں۔ حمد و صلات کے بعد واضح ہو کہ خدا تعالیٰ نے شیخ امام عالم نظام الدین محمد بن احمد علی کو باوجود اس کے کہ علم میں غائب درجہ کا فضل رکھتا اور مرتبہ علم میں کمال بلاغت و قدرت رکھتا ہے، اور بزرگ مشائخ کا مقبول اور علماء اخیات کا منظور نظر ہے، اس بات کی توفیق دے کہ اس نے ان چند سطور کے کاتب پر اول سے آخر تک وہ کتاب پڑھی جس کا صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے استخراج کیا گیا ہے، اور ایسی جہد و کوشش اور استواری و تنقیح و معنی کے ساتھ پڑھی جیسا کہ چاہیے۔ اور کاتب سطور اس کتاب کو 2 عالم کامل اماموں سے قراتن و سمان روایت کرتا ہے، ایک وہ جو شرح آثار نیرین فی اخبار صحیحین کے مؤلف ہیں، اور دوسرے وہ شیخ جو علم ظاہر و باطن کے مالک اور 2 ممبروں کے صاحب ہیں، یعنی علم شریعت و طریقت کے واعظ امام فاضل اجل کامل اکمل نظم و نثر پر قادر ملت و دین کی دلیل محمود بن ابی الحسن سید البلخی۔ خدا تعالیٰ ان دونوں صاحبوں پر وسیع رحمت کمی برسائے، اور میں نے ان دونوں حضرات سے زبانی اور قلمی دونوں طرح کی اجازت حاصل کی ہے، اور انہوں نے اس کتاب کو خود اس کے مؤلف سے روایت کیا ہے، یعنی سلطان المشاہ کو اجازت دی ہے کہ وہ مجھ سے روایت حدیث کرے جیسا کہ علم حدیث میں مشروط ہے۔ واللہ علم بالصواب۔ میں سلطان المشاہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اپنی خلوتی دعاؤں میں مجھے اور میری اولاد کو نہ بھولے، اور اس کتاب کی قرات و سماع اس مسجد میں درست ہوئی جو نجم الدین ابو بکر التلواسی کی طرف منسوب ہے۔ خدا اس پر رحمت کرے، اور جو شہر دہلی میں واقع ہے خدا تعالیٰ اس شہر کو آفات و صدمات سے محفوظ رکھے، اور یہ اظف عباد اللہ اور احکر خلق محمد بن احمد محمد الماریکلی الملکب بے کمال زاہد کا ہے۔ اس کتاب کی قرات و سماعت اور ان سطروں کے لکھنے سے 22ویں ربیع الاول 679 ہجری میں فراغت ہوئی۔ خدا کا شکر اور اس کے رسول پر رحمت۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ مولانا کمال الدین زاہد علمی تبہر اور کمال تقوی و ورع کے ساتھ انتہا درجہ کے معروف و مشہور تھے۔ آپ کی دیانت و صلاحیت اور عمل و علم کی شہرت سلطان غیاث الدین بلبن انار اللہ برہانہ کے دربار تک پہنچ گئی تھی۔ سلطان کو آرزو تھی کہ مولانا کمال الدین زاہد کو اپنی امامت کا منصب تفویض کرے۔ اس وجہ سے ایک دفعہ مولانا کمال الدین کو بلایا، اور جب آپ سلطان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے کمال علم اور دیانت و سیانت میں کمال درجے کا اعتقاد ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ موافقت کریں اور میری امامت قبول فرمائیں تو بڑے شکریہ کی جگہ ہے۔ آپ کا محض کرم ہوگا، اور ہمیں اس بات پر پورا وثوق حاصل ہوگا کہ ہماری نماز خدا تعالیٰ کے دربار میں قبولیت کا جامہ پہننے والی ہے۔ مولانا نے سلطان کی یہ گفتگو سن کر برجستہ فرمایا کہ ہم لوگوں میں بجز نماز کے اور کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے۔ افسوس ہے کہ اب بادشاہ چاہتا ہے کہ وہ بھی ہم سے چھین لے۔ مولانا کا یہ جواب سخت جس کی بنا پر صلابت دین پر تھی، جب بادشاہ کے کان میں پہنچا تو وہ بالکل ساکت و خاموش ہو گیا اور فوراً تاڑ گیا کہ یہ بزرگ
इमामत के मोअज़्ज़ज़ ओहदे को कबूल करने वाले नहीं हैं, लिहाजा उसने बहुत ही माजत के साथ आपको रुखसत किया। सुल्तानुल मुशाइख फरमाते हैं कि मैंने कुरान मजीद के 6 सिपारे और 3 किताबें जिनमें से एक का मैं कारी और 2 किताबों की समाअत करता था और शबाब अवारिफ के शेख शयूखुल आलिम से पढ़े और अबू शकूर सालमी की तमाम तमहीद सबकन आपसे पढ़ी। चुनाचे शेख शयूखुल आलिम फरीदुल हक वालिदैन क़द्दसल्लाहु सिर्रल अजीज के इस इजाजतनामे और सनद से ये बात बहुत कुछ साबित होती है जो आपने तमहीद अबू शकूर सालमी की इजाजत के बारे में अपनी जुबान मुबारक से फरमाया और जिसे मौलाना बदरुद्दीन इसहाक सुल्तानुल मुशाइख के इस खिलाफतनामा के साथ कैदे किताबत में लाए जो शेख शयूखुल आलिम ने अपने सामने मुरतब कराया था। ये दोनों बातें इसी किताब में कलमबंद की गई हैं जो आगे चलकर साहिब दिलों की नजर पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामुअलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।